آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک فرمایا تھا، ایک لڑی کے اندر ساری امت کو پرویا تھا۔ جب امت ایک ہوتی ہے اور جب ان کے قلوب آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو دشمن ان پہ حملہ نہیں کرتا، ان سے خوفزدہ رہتا ہے۔ لیکن جب امت کا شیرازہ بکھر جائے، منتشر ہو جائے، تو پھر دشمن ان کو مارنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مارنے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ جیسے تم لوگ کھانے پر بلایا کرتے ہو لوگوں کو کہ آؤ اکٹھے ہو کے کھانا کھا لیں، ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ جب امت کا شیرازہ منتشر ہو جائے گا، دل آپس میں ٹوٹ جائیں گے، قومیت وطنیت عصب میں لوگ جب تقسیم ہو جائیں گے، لسانیت میں تقسیم ہو جائیں گے، تو پھر امت کو مارنے کے لیے، امت مسلمہ کو مارنے کے لیے کفار جمع ہو جایا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک فرمایا تھا۔ امت کے ایک ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت فرمائی ہے، بڑی تربیت فرمائی ہے، جس کی سبب سے امت آپس میں جڑ گئی تھی، ان کے قلوب ایک ہو گئے تھے، دشمن ان پر حملہ کرنے سے خوفزدہ رہتے تھے۔ اگرچہ ان کے پاس وہ ساز و سامان نہیں ہوتے تھے اور وہ سامان حرب ان کے پاس نہیں ہوتے تھے جو ان کے دشمنوں کے پاس تھے، اس کے باوجود دشمن ان سے خوفزدہ رہتے تھے، ان کے آپس میں جڑے ہونے کی وجہ سے۔ اس مجلس میں اتنی طوالت نہیں کہ اس میں بہت سارے اسباب ذکر کیے جائیں، لیکن چند اسباب ایسے ذکر کرنا ضروری ہوں گے جس کی وجہ سے امت ایک ہوئی تھی۔ اور وہ کون سے اسباب ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے امت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، دل آپس میں پھٹ جاتے ہیں، محبتیں قائم نہیں رہتی؟ ان میں سے ایک سبب دنیا کی محبت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ ان قریب اقوام اکٹھی ہو کر تمہیں مارنے کے لیے جمع ہو جائیں گی، جیسے کھانے پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ کھانا کھا لو، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی کھانا کھا لو، آپ بھی آ کے کھانا کھا لو، اس طرح اقوام تمہیں مارنے کے لیے جمع ہو جایا کریں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا، یا رسول اللہ نحن قلۃ نحن فی یومئذ قلۃ، کیا ہم اس دن تھوڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ اس دن تم بہت زیادہ ہوگے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم اس طرح بکھرے ہوئے ہوگے جس طرح سیلاب میں خس و خاشاک بکھرا ہوا ہوتا ہے، تنکوں کی مانے تم بکھرے ہوئے ہوگے، تمہارے آپس میں دلوں کا جوڑ نہیں ہوگا، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، تمہارے دشمنوں کی تعداد کم ہوگی، لیکن وہ تمہیں ماریں گے اور لوگوں کو بلایا کریں گے، اپنی اقوام کو، آؤ مل کر ماریں۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا خوف نکال لیں گے۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ مل وہن، وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔